في آخر كلامنا جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له. ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تعاونون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ادب کے تقاضوں کو برقرار رکھتے ہوئے محبت کے ساتھ مل کے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ستاروں سے کہہ دو کوچ کرے خورشید تو عالم آتے ہیں. قوموں کے پیغمبر آ تو چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. تمنا ہے میرے دل کی کہ مسکن ہو مدینے میں جو روزہ سامنے ہو تب مزہ ہے ایسے جینے میں. بہت دیکھے دنیا میں قطر و کستوری و عنبر کہاں ایسی بھلا خوشبو جو تیرے پسینے میں. سبحان اللہ. قابل قدر قابل صد احترام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کمیٹی وفا کے تمام اراکین بزرگان دین محبین مخلصین اور پرخلوص دعوت پر تشریف لائے ہوئے معزز علماء کرام مشائخ اعظام دینی اداروں کالج یونیورسٹیوں اسکولوں کے طلباء اکرام سماجی پیشہ اور دنیا داری سے تعلق رکھنے والے اللہ کے دین کی سرپرستی کرنے والے دینی اداروں کا نظام سنبھالنے والے مساجد کا امن برقرار رکھنے والے تمام مسلمانان اسلام خصوصاً اس وقت جو اس پنڈال میں سیرت النبی کانفرنس میں موجود ہے جو مسلسل 2 دن سے اور آج تیسرا دن ہے اپنے اختتامی مراحل کی طرف ہر سال کی طرح انشال کی جا رہی ہے. اور آپ بہت قیمتی لوگ ہو. ایک ہمارا آنا ہے ایک آپ کا آنا ہے. ہمارے آنے میں کچھ خود غرضی بھی شامل ہے. دعوت دی پیغامات دیے بار بار یاد دہانی کرتے رہے اور کراتے رہے. آنے جانے کے اخراجات علماء کرام کے یہ سارے تقاضے برداشت کیے. جب یہاں آئے تو کہاں لینے کے لیے گئے استقبال کیا. ہاتھ پیر دباتے رہے. کھانے کا بار بار ذائقے کا اطمینان بخش تسلی بخش پوچھتے رہے. ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے بٹھایا. ایک یہ ہمارا آنا ہے اور ایک آپ حضرات کا بے لوث آنا. جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے. پیاس ہے دبا کے رکھی ہوئی, بھوک ہے برداشت کر رہے ہیں, ضروریات ہیں ساری چھوڑی ہوئی. کئیوں نے دکانیں بند کی, کاروبار بند کیا, ملازم پیشہ حضرات نے چھٹی دی. آپ تو بہت قابل قدر لوگ ہو. انتظامات یہ حضرات سیرت کمیٹی والے کرتے ہیں.
اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب کانفرنس کے لیے آپ حضرات اور آپ کی محنت، آپ کا وقت، آپ کا تعاون یہ ذریعہ بنتا ہے۔ میں تمام سیرت کمیٹی کی طرف سے آپ حضرات کا بے حد ممنون مشکور ہوں کہ ہر سال کی طرح آپ اس کانفرنس کو، سہ روزہ کانفرنس کو، 3 روزہ پروگرام کو کامیاب کرانے میں سیرت کمیٹی کا بھرپور ساتھ دیتے ہو اور تعاون کرتے ہو۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بول تو ہے 1 سیکنڈ کا، جزائے خیر عطا فرما دے۔ اگر اللہ نے اس کو قبول کر لیا تو یہ جزائے خیر اس وقت ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی جس وقت ہمیں جنت الفردوس کی چوکھٹ پار نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ اس پروگرام کی برکات کو پورا سال دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ پیداوار میں زیادتی، کاروبار میں ترقی نہیں۔ اگر ظاہری طور پر یہ نظر نہیں آتی تو اس کے پیچھے جو مصیبتوں کے پہاڑ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، آفت اور مصیبت، اللہ کی ناراضیت قدم قدم ہم اپنے ظاہری اعمال جن کا تعلق نہ خدا نہ مصطفیٰ سے کر رہے ہیں، ان اعمال کی بدولت اگر اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے تو ایسی نیک بابرکت محفلیں یہاں آ کر بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ اپنے ایمان کو گلا رکھنا تو ان مصیبتوں کے دور کرنے کے اندر اپنا بہت بڑا کردار پیش کرتا ہے۔ جیسے دعا ہے، آدمی دعا کرتا ہے قبول نہیں ہوتی، اور ایک اشارے کرتا ہے قبول ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں میں تو دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوئی، اسے پتہ ہی نہیں اللہ نے قبول کر لی۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی، نے سن لی۔ اور ایسا ہے ہی نہیں، ماں انکار کرے، باپ بہن بھائی انکار، رب اپنے بندے کو انکار نہیں کرتا۔ جب دعا کرتا ہے اگر وقتی طور پر کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کے پیچھے جو اس کی مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے ترقی آگے ملے نہ ملے، پیچھے والی مصیبتوں کو اللہ دور فرما دیتا ہے۔ ایک دعا کی قبولیت کا درجہ یہ ہے کہ جو مانگا فوراً مل گیا، اور تیسرا قبولیت کا درجہ یہ کہ ہم نے اپنے بندے کی دعا کو سنبھال کے رکھ لیا جو اس نے مانگا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، ٹھیک ہے میں دنیا کے اندر تھوڑی سی ٹھوکریں دشواریاں دی، لیکن جب آخرت میں اس کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، اس کی دعا کو فقط کام آئے گی۔ بندے تو یہ سمجھا تھا کہ میں تو تیری دعا کو رد کر دیا، ہم نے سوال کر رکھا تھا یہ دعا آج تیرے کام آ رہی ہے، جس سے میری پکڑ آنی تھی یہ دعا رکاوٹ بنی، آج میری پکڑ سے آزاد ہو گیا اور میرے ان بندوں میں شامل ہو گیا۔ الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اصل مقصد ٹارگٹ ہمارا یہی ہے۔ باقی یہ الہاتی چیزیں آپ کو مجھے نظر آ رہی ہیں۔ بقول حضرت محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، جب سب 1988-89 میں حضرت کی خدمت گار ہوا کرتے تھے، مدرسے سے جب چھٹی ہوا کرتی اجتماع بھی آیا کرتا تو خدمت کی جماعت کبھی حویلی میں کبھی حویلی سے باہر، تو نصیبے کی بات ہے کہ میری ڈیوٹی اکثر حاجی مولانا صاحب کے ساتھ لگ جاتی، مولانا زبیر حسن اور بڑے عزیز حاجی نام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی بھی خدمت کا مجھے موقع ملا، اور مجھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے منفرد بیعت کا انداز، سب سے پہلی میری بیعت وہاں تھی۔ مولانا عمر پالن پوری نے رحمۃ اللہ نے فرمایا اسے بھی اپنی زیر سرپرستی لے لے، تو حضرت عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر حاجی نام الحسن اپنے منہ سے تمباکو والا پان نکال کے میرے منہ میں ڈال دیا۔ اس وقت میری عمر کو 11 سال کے قریب، اب مجھے جب چکر آیا تو حضرت پالن پہ حمل مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، اور میں آج تو تجھے سے یہ جملے مجھے یاد ہے حضرت مولانا شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور میں آج تو تجھے بھی پان چکرا رہا ہے، کل جب تو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگے گا تو دنیا چکرا چکرا کے تیرے قدموں میں آوے گی۔ اور یہی جو پہلے 13 دن اللہ کے راستے میں میرے لگے تو کارگزاری والے عمل میں ایک مولانا نور اللہ صاحب ہنگو والے ہوا کرتے تھے، اور خود کارگزاری والے عمل میں مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے 13 دن میں تم نے کیا سیکھا؟ ہمیں جو طالب علمی زمانے میں آتا تھا، سیبوں میں رنگ کس نے بھرے، ناشپاتی میں مٹھاس اس نے پیدا کی۔ حضرت نے ہنس کے فرمایا دیکھنا سیب کی تعریف کر رہا،
بڑوں کے قدموں میں بیٹھا کرو. ایک تعلیمی نظام ہے, خانقاہی نظام ہے. میرے چاند میرے پیارے نے میرے تعلیمی نظام کا تو تعارف کرایا مولانا, لیکن اس تعلیم کو کارآمد بنانے کے لیے جو خانقاہی نظام ہے وہ تعارف نہیں کرایا. میں الحمدللہ نقشبندی بھی ہوں, قادری بھی ہوں, چشتی بھی ہوں, سہروردی بھی ہوں, اور چاروں سلسلوں سے الحمدللہ مجاز بھی. یہ ایک نسبت ہے, ہم اس نسبت کو چھپاتے نہیں. نہیں یقین آتا ہے پھر سب بیٹھے ہیں اس نسبت کے میں مزے لے کے دیکھیے. گاڑی پر گندگی, موٹر سائیکل پر گندگی لگ جائے تو دھونے کے لیے ورک شاپ میں لے کے جایا جاتا ہے. گھر کے اندر 3000 پر کام والی رکھ رکھی ہے, جھاڑو پوچھے دینے کے بعد ڈسٹنگ نہ کرے تو ماتھے پہ بل تیوری چڑھ جاتی ہے. میرے چاند یہ دل اللہ نے اپنی محبت کا محور اور اپنی ذات کی محبت کے لیے بنایا تھا. جب اسے بازاروں میں, دکانوں پر, بے حیائی کے اڈوں پر جب اس دل کو لیے پھریں گے تو اس پر جو زنگال لگتا ہے اللہ والوں کی مجلس میں اللہ اللہ کرنے سے وہ زنگال اتر جاتا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کچھ کہوں یا نہ کہوں, کیونکہ جب مجھے بتایا ہزاری رحمت اللہ علیہ قریب رام فرما رہا ہے تو مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ جب میں یہاں سے گزروں میرے سے نہ پوچھے عبدالحنان بڑی پگڑی شگڑی باندھ کے آیا تھا, ختم نبوت کے لیے بھی تو نے کام کیا کہ نہیں کیا؟ میرا تو ضمیر مردہ نہیں, میرے سے تو لگ رہا ہے پوچھ رہے ہوں گے, پتہ نہیں آپ سے پوچھے یا نہ پوچھے. آپ کی بات نہیں کرتا ہوں تو بڑے بے ضمیرے سے لوگ ہیں, لیکن کبھی کبھی ضمیر اتنا جاگ جاتا ہے. میں اس جمعے کی نماز میں پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے, ایک دفعہ میں نے پرسوں ترسوں راجت پور میں کہا, اب آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں. میں جمعے کی نماز میں نماز پڑھاتے بہت دور سے کافی اضلاع سے مریدین آتے ہیں, خانقاہی نظام ہے, تو میں رونے لگ گیا. پوری نماز روتے ہوئے پڑھی میں. اب میرے پیچھے جو نمازی, مؤذن, خادمین, مسجد کی انتظامیہ, خانقاہ کے سالکین بڑا پریشان ہوئے کہ وہ رویا. پھر دوران کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے پوچھ ہی لیا, اللہ خیر تھی, کیونکہ کچھ سانس کا پچھلی دفعہ کرونا بھی کوئی مسئلہ بنا, آواز رک رک کے آ رہی تھی. میں نے کہا یار آج احساس پیدا ہوا نماز کے دوران. آپ کو پتہ ہے روزانہ ہم 30-40 مرتبہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تیرے سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ, تیری عبادت کرتے ہیں, سیدھے راستے پر چلا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا اس راستے سے بچا جو غضبناک ہوا. تو اگر سلام پھیرنے سے پہلے کہتے جا اپنا کام کر, میں نہیں دیکھتا تو بتاؤ ہمارا کیا بنے گا. کبھی آپ نے سوچا آپ کی دکان پر کوئی سامان لینے کے لیے آئے اور اس کے پاس جتنا سامان لیا پیسے نہ ہو, آپ کو دیکھ کے کہتے یار جب یہاں سے گزروں گا بقایا دے جاؤں گا, تو آپ کہتے ہیں حاجی صاحب کوئی بات نہیں یہ بھی لے جاؤ اگر آپ کے پاس نہیں ہے. نہیں اگر ایک مرتبہ آپ کو گزرتا دیکھے کہ ان کو یاد نہیں رہے ہوں گے, دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ بات ہے صاحب السلام, اس کے سلام میں اشارہ ہے کہ کچھ بقایا ہے دے جاؤ. 5-7 مرتبہ کہے گا بیٹے ابو سے کہنا کہ کچھ بقایا تھا. 8-9 مرتبہ جب نہیں دے گا تو پکڑ بھی لے گا, پھر اس کے بعد بے اعتبارا سا ہو جائے گا. ایک حاجی صاحب چاہے پیو آپ کی مہربانی, لیکن سامان تو بار میں آپ کو نہیں. ایسی عشاء کی نماز الحمدللہ میرے سمے سب نے پڑھی, بٹر پڑھے تھے. کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک. یہ اللہ سے وعدہ کر کے مسجد میں آئے. داڑھی والوں نے بھی وعدہ کیا, داڑھی مونڈ والوں نے بھی وعدہ کیا, دنیا داروں نے بھی وعدہ کیا, متقیوں نے وعدہ کیا, پرہیزگاروں نے وعدہ کیا, دکانداروں نے وعدہ کیا. الحاج جس کے مکان کے
کے بعد لکھا ہوا اس نے بھی یہ وعدہ کیا اللہم انا نستعینک، اللہ کریم میں تیرے سے سوال نہیں کروں گا، تیرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جاؤں گا، تیرے دربار میں توبہ کرتا ہوں مالک، تیرے دربار میں میں ایمان لے کے آیا، تیری کبھی نہ شکری نہیں کروں گا، یا اللہ تیری شکری نعمتوں کا شکر ادا کروں گا۔ ایمانداری سے بتاؤ مسجد سے باہر نکلے نہیں جوتا پہنتے وقت کسی نے کہہ دیا حاجی صاحب کیا حال ہے، کہتا پہڑا ہی غلط ہو گیا ہے، دعا کرو بھی میرے ساتھ میں معاملہ بن ہے۔ مالک کہتا شرم نہیں آتی، جو تیرے 10 روپے نہ دے وہ اعتبار ہو جاتا ہے، اور جو اتنے وعدے کر کے پھر جائے بتا میں تیرے پہ کیسے اعتبار کر لوں۔ اتنے سارے وعدے میرے سے بھی نماز کی حالت میں کر کے آیا، ایک بھی تو پورا نہیں کیا۔ عشاء کی نماز میں بھی وعدہ کیا، سلام پھیرنے کے بعد تجھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی فرصت نہ ملی کہ گاہکی کا ٹائم ہے، گاہک دکان پہ کھڑے ہو گئے، اوے بندہ ابھی تو وعدہ کر کے جا رہا تھا لوں گا میں دینے والا تو، یہ دکان کہاں سے آ گئی، یہ تیرے میرے درمیان مکان کہاں سے آ گیا؟ جو جمعرات کے دن عشاء کی نماز میں تو نے وعدہ کیا تھا وہ صبح کے دن تو نے جمعے کی نماز سے پہلے توڑ دیا۔ مالک بھی تو، خالق بھی تو، رازق بھی تو، پالن نہار بھی تو، رزق دینے والا موت حیات کا مالک تو، عزت ذلت تیرے قبضے میں، اولاد کی کمی پیشی تیرے قبضے میں، اور میرے عزیزو اسی دن جب میں نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خبردار دکان والا نہیں بنا، اب تو مکان والا کوئی نہیں، اب تو اولاد والا کوئی نہیں، اب تو حکومت والا کوئی نہیں، اب عہدہ والا کوئی نہیں، تیار ہو کہ میرے گھر کے اندر آ جا، اب میں تیرا خدا، تیرا تو میرا بندہ۔ خبردار اس وقت کمانے کی اجازت نہیں، پینے کی اجازت نہیں، کھانے کی اجازت نہیں، کاروبار کرنے کی اجازت نہیں، تسبیح کدھر پڑھنے کی اجازت نہیں۔ مالک میں کیا کروں؟ فرمائے میرے دربار میں آ کے اللہ اکبر سوالیوں کی طرح بیٹھ جا، سائلوں کی طرح بیٹھ جا، اے میرا بندہ جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، دنیا آخرت کی قدریں، دنیا آخرت کی عزتیں اس وقت تیری جھولی میں ڈال دینا میں خدا کا کام ہے۔ ہمارے علاقے کا تو رواج ہے، آپ کے علاقے کا مجھے کوئی پتہ نہیں، جمعے کی نماز میں آپ کی مسجد میں کس وقت نمازی پورے آ جاتے ہیں، لیکن اکثر مساجد کے اندر دیکھنے میں آیا جب بالکل تقریر ختم ہو سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت فلان کر نمازیوں کو ٹاپ کر میرے عزیزو اس وقت صفوں کا خلا پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض تو میرے عزیزو ایسے بد نصیب ہوتے ہیں پورے جمعے کی نماز میں انہیں خدا کے گھر بیٹھنے کی جگہ بھی کوئی نہیں ملتی۔ امام صاحب کھڑا خطبہ دے رہے ہیں، کبھی گھڑیاں دیکھیں گے، کبھی موبائل دیکھیں گے، کبھی میرے عزیز و نماز کی حالت کے اندر قرآن فرضوں میں موبائل کی گھنٹی بجی یوں کر کے دباویں گے، کبھی یوں کر کے دبائیں گے، ایسے ایکشن دکھائیں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے مالک کائنات بڑی حیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں، کبھی کپڑوں کی کڑک کو بچائیں گے سلوٹ نہ پڑ جائے، کبھی میرے عزیز و سجدے سے پہلے جگہ پر یوں کر کے صاف کر کے سجدہ کریں گے، کبھی رکوع کر کے ہوئے نکال لیں گے، کبھی دوران نماز بٹن کھولیں گے، کبھی آستینیں یوں اونچی کریں گے، سلام پھیرتے میرے عزیزو دوڑیں گے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں اس سے بلاؤ تو صحیح، اس بدبخت سے پوچھو مجھے راضی کرنے آیا تھا یا اپنے طور طریقے سے مجھے ڈرانے کے لیے آیا تھا؟ خبردار آئندہ آئینہ اور طریقے سے آنا، ورنہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اگر میں نے مہر لگا دی، تیرے ماتھے پہ میں نے ٹھپا لگا دیا، تو اسپتالوں میں تو جائے گا، عدالتوں میں تو جائے گا، پارکوں میں تو جائے گا، بازاروں میں تو جائے گا۔ اگر میں نے تیرے پیروں پہ ٹھپا لگا دیا، ساری دنیا کی طاقت زور لگائے، میں تجھے اپنے گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے میرے عزیزوں، برادری میں نام ملک ہو، برادری میں نام راجہ ہو، برادری میں نام افغان ہو، پٹھان ہو، خان ہو، کتنی بدنصیبی کی بات ہے اس کو عہدہ اس کا غفیر کر نماز کے وقت اذان سن کے خدا کے گھر میں نہ لا سکا۔ یخادعون
دھوکہ دیا، کاروبار میں دیا مجھے، میں نے تمہارے ساتھ شراکت کی، پارٹنرشپ کی، دھوکہ کیا؟ ہمارے ہاں تو بھئی یہ رسم رواج ہے، امیر و غریب ہو، جنازہ تیار ہو، مسجد سے چرپائی آئے گی، مسجد سے جنازے والی چادر آئے گی، یوں کر کے چادر ڈال دیتے ہیں۔ آپ کے ہاں بھی شاید ہوتا ہوگا، آپ کو پتہ ہے اس چادر پر کیا لکھا ہے؟ آیت الکرسی اس چادر کے اوپر، چاروں کل اس چادر کے اوپر، ایمان مجمل مفصل اس چادر کے اوپر، 6 کلمے اس چادر کے اوپر، یا حیو یا قیوم اس چادر کے اوپر۔ میرے عزیزوں، ڈالنے والے بڑا در کے ساتھ ڈالتے ہیں، کندھا دے کے جب جنازہ میں اللہ کو سامنے لا کے رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اللہ اکبر دعا واسطے حاضمیت کے، پیچھے سیمان کے، اللہ اکبر۔ مالک کہتے ٹھہر جا ٹھہر جا، اب تو نمبری چھوڑ دے، اب تو نوٹنکی چھوڑ دے، اب تو ٹھگی چھوڑ دے۔ الہ العالمین وضو کر کے آیا، سارے راستے کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے آیا، درود شریف پڑھ کے آیا، ہاتھ میں تسبیح لے کے آیا، اب میں نے نوٹنکی کون سی کر دی؟ اللہ فرمائیں گے تجھے نہیں پتا، میں بتاتا ہوں۔ چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ پورا دین لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر یہ سوغات لے کے آیا جسے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا بھی نہیں آیا ہے، یہ لے کے آئے میرے پاس۔ مالک کائنات رحم فرما دے، بغیر چادر کے رحم کر دے، اگر میرا دین و رحم نہ فرمائے تو پورا قرآن کا نسخہ سرانے رکھ کے دفنا دو۔ اگر میرا دین اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا ہے، ساری دنیا مل کر کسی کو معافی نہیں دلا سکتی ہے۔ مجھے ایک مرد قلندر کا جس کا نام علماء حق دیوبند اپنی تقریروں میں غلام و صحابی کا بڑے فخر سے لیتے ہیں، مجھے اس اسٹیج پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بندے کا حیا آ گیا۔ رب کعبہ کی قسم، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، بندے کا حیا آ گیا، لیکن کلمہ پڑھنے والے امتی کو ہارون جلال کا حیا آج تک نہیں آیا ہے۔ خدا کے گھر کی حاضری کے لیے جب جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مدینہ شریف میں حاضری کے لیے جاتے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ کیا ہمارے میں کوئی بلال کا غلام نظر آتا ہے؟ کیا ہمارے میں حسین کا کردار نظر آتا ہے؟ کیا عشق ابو بکر نظر آتا ہے؟ کیا سیرت عمر عثمان والی نظر آتی ہے؟ اہل بیت کے گھرانے کا کردار نظر آتا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے، اور میرے چاند جب یہاں سے کسی کے یہاں گئے، وفا سے میرا عزیز و ہری کو ہزارہ چلے گئے، احتفال چلے گئے، یہاں کی سوغات لے کے جاؤ گے، اور میرے عزیز و بتاؤ مدینے میں جاتے ہو تو یہاں کی کون سی سوغات لے کے جاتے ہو؟ آنے والا جب مدینے سے میرا عزیز و حاضری کے بعد عمرہ کر کے آتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ رومال لے کے آئے، کوئی کہتا ہے سرما لے کے آئے، کوئی کہتا ہے مدینے کی کھجوریں لے کے آئے، کوئی کہتا ہے ٹوپی لے کے آئے۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، ہزاروں ملنے والوں میں سے ایک کی زبان پہ نہیں آیا، مدینے سے مدینے والے کی نسبت لے کے آیا کہ خالی ہاتھ واپس آ گیا ہے۔ اس آدمی کو کامیاب نہیں کہیں گے جو بازار میں جا کر بغیر سودا خریدے واپس آ جاتا ہے، وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو 40 نمازیں مدینے میں پڑھے، بار بار احمد عالم کے روضہ مبارک کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کی صورت میں اپنا ٹکڑا سنا ہے، پھر کتنی بدنصیبی کی بات ہے، 3 لاکھ روپے لگا کر دکان بند کر کے کاروبار چھوڑ کے پھر بھی مدینے سے خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے۔ جاؤ جاؤ جاؤ، جس قبرستان میں اللہ کہنے ایک بندہ ہے، بندے کے اندر آرام فرما رہا ہے، تصوف کی دنیا میں جا کے، نشر کی دنیا میں جا کے پوچھو، وفات غیور مسلمان سیرت کمیٹی میں بڑے بڑے مال باہر بیٹھے ہیں، ریڑی پان چھاپڑی فروش بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مزدور بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ملانت بیٹھے ہیں، یہ وہ میرا دیدو یہ وہ مکان جب پلاٹنگ 4 فٹ 5 فٹ کی، 5.5 فٹ سے اوپر پلاٹنگ کوئی نہیں، 5.5 فٹ سے اوپر مکان کوئی نہیں، ایمانداری سے پوچھ کے آؤ، اللہ اکبر، اس مکان میں آنے کے بعد اس مکان کے مکینوں نے، مالکوں نے تیرے سے کرایہ کیا مانگا ہے؟ یہ سارے کے سارے چلا کے کہیں گے یہاں کے پتہ لگا، کرایہ ڈالر میں نہیں مانگا، کرایہ پاؤنڈ میں نہیں مانگا، پھر وہ دینار میں نہیں مانگا، اب جب یہاں آئے ابھی ایک دن نہیں گزرا، رسول اللہ کی
بندہ کہتا ہے یار مجھے 2 دن کی مہلت دے دو، میرے پاس ہے نہیں، میں کسی سے لے کے دے دوں گا کرایہ۔ بہن کو فون کرتا ہے یار کیا کروں، مالک سر کے اوپر چڑھ گیا۔ لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے، ہمارے تو تعلقات والے رشتہ دار بھی ایسے بدنصیب بہش نکلے۔ میرا عزیزو یقین جانو، اللہ اکبر، گھر میں قرآن خوانی کے کھانا کھانے کے لیے تو آ جاتے ہیں، کرائے کے اندر میری مدد کرنے کے لیے قبرستان تو ہی نہیں آتا ہے، کرائے میں مدد کرنے کے لیے میرا بیٹا، میری بیوی، میرا بچہ کام نہیں آتا، میرا رشتہ دار کام نہیں آتا۔ میں یقین آتا تو صبح مجھے کسی بازار میں دکان پہ بٹھا دینا، اور کسی کا باپ مرا، کسی کی اماں جان دنیا چلی گئی، اس میرے عزیزوں بچے سے مجھے بلانا، میں اس سے یہ نہیں پوچھوں گا یتیمی کیسے لگی، میں نہیں پوچھوں گا دل کیسے گزر رہے، ماں کی جدائی میں وقت کیسے گزر رہا، بس میں اتنا پوچھوں گا ابا کو کتنے دن ہو گئے مرے ہوئے، اگر 10 سال ہو گیا میں ابا سے پوچھوں گا بیٹا بتا تجھے سال کے اندر قرآن کی آیتیں پڑھنے میں کتنی مرتبہ یاد آیا ہے۔ بدنصیبی یہ نہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، بدنصیبی یہ نہیں کہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، بدنصیبی یہ نہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے بدنصیبی ہے پورا سال گزر گیا ہمارے گھر میں کسی نے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ طرح طرح کے کھانے آپ کے میرے گھر میں، طرح طرح کی سویٹ ڈشیں آپ کے میرے گھر میں، طرح طرح کے مشروبات جوس آپ کے میرے گھر میں بڑھے، کتنی بھی بدنصیبی کی بات ہے، پورا دن گزر گیا میرے گھر کے 10 افراد نے ایک مرتبہ کسی نماز میں مصلی بچھا کے نہیں دیکھا ہے۔ پھر بتا مالکم لا ترجون للہ وقارا، کہنے کا اسے حق ہے کہ نہیں ہے؟ طاقت کے خزانے، مال کے خزانے، عزت کے خزانے، ساری چیزوں کے خزانے اس کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، میرا دل پھر بھی قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جس طرح میں نے تیرے پہ مہربانی فرمائی، جس طرح میرے پڑھنے نے تیرے پر احسان کیے، اے میرا بندہ، اللہ اکبر، تو نے اپنے رب کے احسان کا ایک بھی بدلہ تو ہی نہیں چکایا ہے۔ دوست سجن کی پہچان دشمن دوست کی پہچان ہوتی ہے۔ میرے عزیزو اس کو میرے پاس کھڑا دیکھیں گے، 4 کہیں گے یار بڑا بہترین دوست پایا، 5 کہیں گے یار اس سے بچ کے رہنا، یوں دھوکہ دے دے گا، یوں دھوکہ دے دے گا، یوں دھوکہ دے دے گا، میدان محشر میں بھی اعلان کیا جائے گا، اللہ فرمائیں گے پتہ ہی بدنصیبی اس پہ کیوں چھا گئی، آج کے بیٹی کے جنازے کیوں نکل گئے، آج شرمندہ میرے دربار میں کیوں ہو گیا، میں نے کسی سے زیادتی نہیں کی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ بھی کیا اس کے سارا ہاتھوں کا غلطہ سیدھا کیا ہوا ہے، اگر میں اس کو لگنا دینے پڑا تھا، اگر میں نے کی بدی پکڑنے پڑا تھا، اگر ذرہ برابر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر ذرہ برابر نیکی پر چھوڑنے پر، اگر ذرہ برابر بدی پہ پکڑنے کا تھا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں دنیا میں سے اتنا ننگا کر دیتا کہ اپنی سگی بیوی بچوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ یا فر کثیر، بہت ساری باتوں کو میں مالک کائنات نے اپنے فضل کے ساتھ گزر کر دیا ہے۔ 4 آدمی میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، اگلا کہتا بتا دوں، اب نہیں نا، بتا دوں، مالک بھی کہتا بتا دوں، بتاؤں میں، آج کہتا نا بتا، اللہ کہتا ٹھہر جا، آج بھی بتاؤں گا، کل بتاؤں گا۔ اب تو بڑے ہاتھ مٹکا کے کہتا نا کون سا قصور کیا جی، میں نے کون سی غلطی کی، دنیا نظر آئی، سلام میرے پر ہی آ گیا، میں نے کوئی غلطی کی، سارے جہان میں ہی نظر آیا، پہلے اولاد کا بچوں کا مارا تھا، ٹھیک ہے مالک تو بھی دشمنی نے کر لے، تو نے کیا کرنا ہے میرا، چل ٹھیک ہے اللہ ٹھیک ہے، جس طرح تو رہا یہ شکر ہے۔ قیامت کے دن ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، ہاں بھائی بتا دوں، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین،
گھر والی پراٹھا مکھن شہد انڈا لے بیٹھی تھی، روٹی کا ٹکڑا توڑا، دروازے پر آواز لگی انطعم فی سبیل اللہ، کہ تیری رزق کے اندر تیرے پراٹھے میں اللہ نے اپنا حصہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اندر سے بچے نے آواز دی بابا جی معاف کرو، اس نے پھر دروازہ بجایا، روٹی چھوڑ کر ہاتھ میں جوتا پکڑ کر اتنے بغیرتوں کی طرف باہر نکلا، کہتا میں تیرا بیڑا گھر کروں گا، میں تیرا بندوبست کروں گا، روزانہ میرے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تجھے کوئی دوسرے کا دروازہ نظر نہیں آتا، اور میں میرا بندہ رات کی بچی روٹی کو دینے کے لیے تو دینے لینے والے کے منہ پر جوتا مار دیا کرتا تھا، آج میرے دربار میں اے میرا بندہ تو دنیا کی زندگی میں مجھے روٹی نہیں دے سکا، آج میرے دربار میں میرے سے جنت کس منہ سے لینے کے لیے آیا ہے؟ 10 روپے اللہ کو حج میں آتے گھر خدا میں دیتے ہیں، 10 روپے زیادہ نہیں، کہتا شرم کر تھوڑی سی، میں کھری کھری بات کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا، مجھے شعروں میں بات نہیں آتی، مجھے لاؤل پیٹو ربائی میں بات نہیں آتی، اپن ہم دونوں آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں، اگر مسلمان کا خیر خواہ نہیں تو رب اکبر کی قسم دھرتی پر کوئی ایک دوسرے کا خیر خواہ کوئی نہیں۔ تھوڑی سی بات کر دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے بھائی؟ نہیں۔ مسجد میں تشریف لائے، جوتوں کی جگہ بھی صاف ہونی چاہیے، باتھ روم کا نل بھی صاف ہونا چاہیے، لوٹا بھی نیا ہونا چاہیے، ٹیشو پیپر کموڈ بھی ہونا چاہیے، وضو خانے پہ صابن بھی ہونا چاہیے، سردی کے موسم میں تولیہ اندر ہیٹر بھی ہونا چاہیے، گھٹنوں میں درد ہے کرسی بھی ہونی چاہیے، پانی کا کولر پاس پڑا ہونا چاہیے، گلاس صاف ہونا چاہیے۔ رب اکبر کی قسم ہے ایک ہوٹل میں جا کے یہ چیزیں مانگ، 15,000 کا بل تیرے سامنے آ جائے گا۔ خدا کے گھر میں ساری چیزوں کو لیتے ہوئے جمعے کے دن 10 روپے دیتے، تجھے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ دس پنکھے سین میں مسجد میں چل رہے ہیں، آوازیں کہتا ہے بولے نا یہ پنکھا بند ہو، اس کو تو چلاؤ، خراب ہے تو ٹھیک کرا لینا تھا، آپ کو نہیں بنا کریں گے کتنی ہے؟ 10 پنکھے میرے عزیز ہو چل رہے ہوتے ہیں، ایک پنکھا بند برداشت نہیں ہوتا، قبر کے پسینہ کیسے برداشت کرے گا؟ ہم حج میں اعلان کرتے ہیں ہماری مسجد کا بل 3.25 لاکھ روپے ہے، آپ تعاون فرمائیے گا، جیب میں سے پیسے نکال دیں 10 روپے ڈالتے ہیں، اور وہ بھی بڑے غصے میں مروڑی دے کے دیکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کو اٹھا واپس، میں کہتے 10 روپے کا محتاج کوئی نہیں، چل یہاں سے کام کر، تیرے ہاتھ پیروں کو اتنا پاج کر دوں گا، پیسے جیب میں پڑے ہوں گے، میرے نام پر مانگنے والے کھڑے ہوں گے، غریبوں کی غریبی آباد ہو جائے گی، امیروں تمہارے پیر کے پیسے میں 10 روپے بھی لینے کو تیار نہیں، یہ تو میرا فضل ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا۔ او میرے بندے تجھے پتہ ہی نہیں